1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. If a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے سفیر بنے اور پوری دنیا میں کشمیر کا مقدمہ لڑنے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 54 سال تک کشمیر کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل میں کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. جب پرائم منسٹر عمران خان اس کاس کو لے کے گئے تو 6 مہینے کے اندر 2-3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ کشمیر ڈسکس ہوا اور آیا. پھر اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ مولانا آ رہا ہے جا رہا ہے اور کیا ہوا. یہ الگ بحث ہے کیونکہ میری پریس کانفرنس اس ایشو کے اوپر ہے, EU ڈس انفو لیب کے اوپر. تو میں وہ سوال صرف ریپیٹ کرتا چلوں کہ جب کشمیر کاس کو عمران خان یہاں تک لے کے گئے اور آپ یہاں پہ آئے تو آپ نے کن بین الاقوامی جو سفارتکار ہے ان سے ملاقاتیں کی تھی اور آپ نے کشمیر کاس کو کیا نقصان پہنچایا, یہ بھی ایک بحث ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن جب آپ کشمیر کاس کو بھی آپ دنیا تک لے کے گئے, جب پہلے آپ اس کو دبا رہے تھے, حریت رہنماؤں سے نہیں مل رہے تھے, اجتماعی قبروں کے اوپر خاموشی تھی, تو دوسری طرف سجن جندال سے تعلقات, مودی سے تعلقات, بزنس انٹرسٹ, تو آپ انڈیا کے اندر ہونے والی چیزوں کو بھی ایکسپوز نہیں کر رہے تھے. عمران خان نے کیا کیا کہ انڈیا جو دہشت گردی کا چہرہ ہے, جو دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے, پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے, اس کو بھی نقاب کیا. پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہندوتوا کی سوچ ہے اور RSS کا ایکسپوز کیا, پوری دنیا کے جریدے آپ دیکھیں, میڈیا دیکھیں, آپ کو یہ خبریں اس میں اب ملتی رہے گی. تیسرا, مودی جو نئے دور کا ہٹلر ہے ان کو ایکسپوز کر دیا. اور چوتھا, جو انڈیا کا پاکستان کے حوالے سے پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, سازش ہے, اس کو بھی نقاب کیا. تو جب ان چیزوں کو بھی نقاب کیا تو اس کے بعد سے آپ کو لگ رہا ہے ابھی چیزیں آپ کی سامنے آ رہی ہے. اس سے پہلے جو فارن پالیسی سکسس ہے, جو انڈیا چاہ رہا تھا, ان کو ناکامی کیا ہوگی اور عمران خان کی فارن پالیسی کیا تھی, میں ذرا آپ کو پاکستان کے سابقہ سیکرٹری خارجہ کا بیان سناتا ہوں, پھر اس کے بعد میں اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں. 100 سفیر 100 سفارتخانے ہمارے وہ 70 سال سے بھی کوشش کرتے شاید یہ تبدیلی نہ آتی. یہ تبدیلی ہے ہمارے ہاں ایک اوپر کے لیول پر, لیڈرشپ کے لیول پر ایک نئی قسم کا لیڈر آنے کے بعد یہ تبدیلی ہے کہ دنیا میں جو پرسپشن ہے پاکستان کی وہ بدل رہی ہے. تو یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے. یہ اور بات ہے ہماری قوم ابھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ ایک سات فورم برداشت کرے جائے نہیں کر پا رہی, کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم وی آر ناٹ یوزڈ ٹو دیٹ کائنڈ آف لیڈرشپ. لیکن دنیا میں اتنی پذیرائی ہوئی ہے کہ جتنی ہمیں آج تک نہیں کبھی ملی تھی, اتنی اچھی باتیں سننے کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا کی سرزمین پر مودی کی موجودگی میں اس کے سارے جو ریڈیکل ساتھی تھے ان کی موجودگی میں پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. اور پھر 29 تاریخ کو وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا جو ہماری دیکھیے یہ پاکستان کی فارن پالیسی پرائم منسٹر عمران خان نے جس انداز سے پاکستان کا مقدمہ لڑا, انڈیا کو ایکسپوز کیا, کشمیر کا سفیر بنا, عالم اسلام کا مقدمہ لڑا, دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے حوالے سے دنیا کو آئینہ دکھایا, اسلام کا مقدمہ لڑا, ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو کی, مدینہ ریاست کے پیغام کو آگے لے کے گئے اور اقوام متحدہ کی ایوان دین کے پیغام سے گونجی. ظاہری سی بات ہے کہ دنیا کو تو پاکستان کے خلاف تو وہ سازشیں پہلے سے کر رہا تھا اور یہ چیزیں تھی, لیکن آپ کو جب لیڈر ملا آپ نے اس مقدمے کو اٹھایا تو آپ نے انڈیا کو ایکسپوز کر دیا. اب جو میں چاہتا ہوں دیکھیں کہ EU رپورٹ جب آتی ہے ڈس انفو لیب کی تو اس کے بعد سے تو فارن آفس نے, پاکستان کی حکومت نے, پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے, انہوں نے بات بھی کی, لیکن کیا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جو اکاؤنٹس پروپیگنڈے میں شرکت کر رہے تھے کیا وہ بند ہو گئے؟ کیا پاکستان کے اندر سے
جن کی میڈیا سیل اس پروپیگنڈے کو, اس فیک نیوز کو, اس جعلی این جی اوز کے پروٹیسٹ کو, ان چیزوں کے تصویروں کو, ویڈیوز کو پھیلاتے تھے, اس کمپین میں شرکت کرتے تھے, کیا اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے؟ کل ہی آپ نے کمپین, میں مثال دینا چلوں کہ ایک جھوٹی خبر پاکستان کے اندر, یہ انڈین اور اسرائیل لابی تو لگی ہوئی ہے, پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے, لیکن ایک جعلی خبر کو کس طرح ایک جعلی رہنما نے ٹویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں اس کے ابو کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. لیکن کل بھی پاکستان کے ایک اے پی ایس کا ثانیہ کا 6 سال ہوئے تھے, اس کے حوالے سے پاکستانی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے, لیکن اس کمپین میں انڈیا نے کون سے ٹرینڈز بنائے, کس طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی کوشش کی, اور کس طرح بلوچستان کے حوالے سے بھی کمپین کی گئی. میں آپ کو 5-6 کمپین کی مثال دیتا ہوں جو اس وقت ہو رہی ہے, اور یہ صرف حکومت کا, پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا ان کا, یہ صرف ان کا کام نہیں, اس میں ہر پاکستانی شہری جو ہے 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے. ہر پاکستانی جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی وابستگی آپ کی ہوگی, نظریے آپ کے اپنے ہوں گے, پسند ناپسند آپ کی اپنی ہوگی, لیکن جب ریاست کی بات آتی ہے, جب پاکستان کی بات آتی ہے, جب پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے, جب آپ کی اینٹی سٹیٹ کمپین ہو رہی ہو, تو اس وقت ہم سب متحد ہیں, کیونکہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے اپنی سوچ اور پسند ناپسند ضرور ہے, لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کے انٹرسٹ سب سے پہلے ہیں. لہٰذا پہلی چیز تو یہ کہ میں پی ڈی ایم سے بھی یہ توقع کرتا ہوں, توقع کیا کرنی, لیکن وہ بھی اس جو ڈس انفو لیب کی رپورٹ تھی اور جو انڈیا کا پروپیگنڈا تھا, اس کے حوالے سے وہ بھی کوئی بات کریں گے, اور ان کو بات کرنی چاہیے. نمبر 2 کہ پاکستان کے اندر سے ایک تو بین الاقوامی سطح پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, یو این اور ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر وہ کس قسم کی کمپین چلا رہے ہیں. میں 6-7 کمپین کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج میں آپ کو اس کی موٹی چیز بتاتا ہوں کہ کون کون کس انداز سے اس کمپین کو چلاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. اور پھر میں آپ کو آگے 3-4 پریس کانفرنسز میں ایک ایک اکاؤنٹ پاکستان کے اندر سے جو میڈیا سے اس میں شرکت کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف کون سے فورمز, کون سے افراد اس کی شرکت کر رہے ہیں, وہ تمام ڈیٹا پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ جب تک ہم اس کی بات نہیں کریں گے, ان کے نام نہیں لیں گے, ان کی ڈیٹیلز نہیں رکھیں گے, تو اسی طرح پاکستان میں بھی انتشار پھیلاتے رہیں گے اور باہر بھی پاکستان کے خلاف, پاکستان کے بیانیے کی مخالفت اور انڈیا کے بیانیے کی فروغ میں کام کرتے رہیں گے. 6-7 موٹے کمپین. ایک ہے 7 فورم کا, آپ دیکھیں یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں, وہ کہاں سے کس کس انداز سے کمپین کر رہے ہیں. کل کے جو انڈیا کے کچھ پروپیگنڈا تھا اس میں ان کی کیا شرکت تھی, وہ بھی آپ کو اسی میں نظر آئیں گے کہ 7 فورم سے وابستہ پاکستان میں کون سے اکاؤنٹ ہے, انڈیا کے کون سے ہیں, امریکہ میں کون سے. حسین حقانی تو اس کا سرکردہ رہنما, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا زیر افشانی کر رہا ہے, کیا کمپین کر رہا ہے. حسین حقانی تو پہلے نمبر پہ ہیں, لیکن اس کے بعد آگے جو تمام ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ 7 فورم کے تمام اکاؤنٹس ہیں, کیا کرتے ہیں موٹی میں 5-6 کمپین آپ کے سامنے. ایک پی ٹی ایم کے جتنی بھی کمپین آپ کو نظر آئیں گے, کوئی بھی پاکستان کے اندر سے اگر کوئی نگیٹو چیز جاتی ہے تو اس کو کس طرح پروپیگیٹ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر. پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے, کوئی ایشوز ہوتے ہیں یا ایشوز بنائے جاتے ہیں کس طرح سوشل میڈیا میں, اس کی بھی ہم آپ کو الگ ایک پورے ان کے اوپر ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن پختونوں کے ایشوز کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, دنیا میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایک کامن چیز جو آپ کو انڈیا سوشل میڈیا, ان کے 250 سے زیادہ فیک ویب سائٹس, جو فیک این جی اوز ہیں, اور 750 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, اس میں جو کامن چیز نظر آئے گی, نمبر 1 پاکستان کی ملٹری قیادت کو نشانہ بنانا, نمبر 2 پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کے سول لیڈرشپ کو نشانہ بنانا, نمبر 3 پاکستان کے اندر سے جھوٹی خبریں پھیلانا اور نگیٹو پروپیگنڈا کرنا, نمبر 4
وہ موٹے موٹے کمپین کون سے ہیں؟ ایک سی پیک مسلسل ان کے نشانے پہ ہیں، چاہے وہ انڈین اکاؤنٹس ہو، ان کا میڈیا ہو، ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہو، ساتھ فورم ہو، اور پاکستان کے اندر سے ان کے اکاؤنٹس ہو. ایک سی پیک مسلسل ان کو اکاؤنٹ کرے. یہ انڈیا اکاؤنٹس ہیں کہ وہ جو پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈے میں شرکت کر رہے ہیں، یہ وہ سارے اکاؤنٹس ہیں. کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کون کون اس میں شرکت کر رہا ہے، یہ بھی الگ چیز پہ موقع پہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں گے. یہ تو ایکسپوز ہو گیا انڈیا، لیکن ساتھ فورم، پی ٹی ایم، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ نام نہاد صحافی بھی ہے، حسین حقانی جن کو لیڈ کر رہا ہے، ان کے نیچے کون کون سے لوگ ہیں، وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اٹیک بلوچستان ایک کمپین ہوئی. اٹیک بلوچستان، جو بلوچستان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، فری بلوچستان کی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے. یہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں دنیا کے اندر آپریٹ ہوتے ہیں، جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جو فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جس طرح کی EU ڈس انفارمیشن لیب نے ایکسپوز کر دیا کہ 10 سے زیادہ NGOs ہیں. تو وہاں پہ جو چہرے نظر آتے ہیں، پاکستانی بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں ہیں، تو یہ کمپین کون کر رہا ہے. تو ایک تو وہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر اس کو میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، پھر دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر UN کے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے سامنے رکھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس میں بھی آپ کو 7 فورم، انڈین اکاؤنٹس جو EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں ہے وہ، اور کچھ پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ بھی اس کمپین میں آپ کو سامنے نظر آ جائیں گے. اینٹی شیعہ کی ایک کمپین ہوئی. جب آپ اس کی میپنگ کرتے ہیں اور تمام ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، آج تو میں آپ کو صرف موٹی چیز دکھا رہا ہوں، تو اس میں بھی آپ کو وہی لوگ، وہی چہرے، اسی انداز سے کمپین کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہے، پاکستان کے اندر اتحاد کو، اتفاق کو آپ نے ٹھیس پہنچانی ہے. تو آپ ایک جھوٹی خبر شروع کر دیتے ہیں. وہ شروع ہوتی ہے انڈین کے فیک پروپیگنڈا اور جو فیک اکاؤنٹس ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر پاکستان میں کس انداز سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے ایک کمپین ہوئی تھی، 2-3 دن تک یہ مسلسل چلتا رہا. اس میں پاکستان کے اتفاق کو، پاکستان کے امن کو، اس کو ٹیسٹ پہنچانے کی کوشش کی گئی. تو اس میں بھی یہی لوگ تھے اور یہی فورم تھا. پھر اس کے بعد آپ آ جائے کشمیر کے اوپر، کشمیر کاس کو، اس میں بھی آپ کو یہ نظر آ جائے گا. GB کے حوالے سے آپ دیکھیں، آپ کو یہی لوگ نظر آ جائیں گے. پھر کراچی کے حوالے سے، جب کراچی میں بارشیں ہو رہی تھی اور اس کے بعد تو جو کمپین ہوئی، عوام کو تو سمجھ نہیں ہوتی. ہمارا کوئی ایشو ہوتا ہے پاکستان کے اندر، ہم تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ کو واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو ملی، آپ کو فیس بک پہ ایک ویڈیو ملی، آپ نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، آپ نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، آپ نے اس میں شرکت بھی کی. یہ تو نادانی ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں جو مسلسل ان فورمز کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوئے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو سی پیک، کشمیر، پختونوں کے ایشوز کو جس طرح PTM کر رہا ہے، بلوچستان، پھر کراچی، GB، ان معاملات کے حوالے سے، اور پاکستان میں کہ دہشت گردی کا شکار ہم تھے، ہم نے امن دے دیا، ہم جنگ جیت گئے دہشت گردی کا، دنیا میں کوئی نہیں کر سکا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری اکانومی مضبوط ہے، سفارتی محاذ پہ ہم تنہائی نہیں، عالم اسلام کی رہنمائی کی طرف بڑھے. انڈیا کے خواب کو تو ہم نے چکنا چور کر دیا، ان کو تو ہم نے شکست دے دی. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ کمپین ہو رہی، چیزیں ہو رہی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ آپ کو EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ کہہ رہی ہے. تو اس کے اوپر تو سب کو متحد ہو کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، اس وقت کی سب سے بڑے پاکستان کی ضروری چیز یہ ہے، کیونکہ جب تک ہم ان ناموں کو، ان کرداروں کو جو ہمارے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بات نہیں کریں گے، ان کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہے گی. کس طرح باہر بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص، کس طرح باہر بیٹھے ہوئے میڈیا سیلز، باہر بیٹھے ہوئے فیک میڈیا اکاؤنٹس آپ کے نیریٹو کو کس طرح وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہے. تو آج آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں رکھنی تھی کہ جو انڈیا تھا ان کو تو آپ نے ہر فورم پہ شکست دی. عمران خان کے آنے کے بعد آپ نے پاکستان کو عالم اسلام میں، پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی رہنمائی پاکستان کرنے لگا. پاکستان نے کشمیر کاس کو آگے بڑھایا. پاکستان نے جو معاشی کامیابیاں حاصل کی وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے کہ سیاحت سے جانے جاتے ہیں، امن سے جانے جاتے ہیں، لیکن ہم نے سوال کرنے ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے. اس وقت
کمیونیکیشن بلیک آؤٹ مکمل طور پہ کشمیر میں ہے. اس وقت مائنارٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا میں ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہاں پہ باقی مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ دنیا کے سامنے ہے. انڈیا اپنی شکست, اپنی ناکامی اور اپنی دہشت گردی, کلبھوشن جیسے لوگ انہوں نے پالے ہوئے ہیں, ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی کمپین کر رہا ہے. بتانا یہ تھا کہ سوال یہ ہے کہ پہلے کچھ پتا نہیں تھا, پہلے بھی آپ کو چیزوں کا علم تھا, ساری چیزیں ہو رہی تھی, لیکن جب نواز شریف آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو تو آپ دوستیاں نبھاتے ہیں, کاروبار نبھاتے ہیں, آپ یہ چیزیں نہیں اٹھا سکتے. آپ نے انڈیا کے ان ایشوز کو اٹھایا, آپ نے پاکستان کا اصل مقدمہ سامنے رکھا, اور میں آخر میں پوری قوم سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو بھی آپ کی پولیٹیکل وابستگیاں ہو, جو بھی ٹرینڈ چل رہے ہو, آپ اس میں پوچھے, آپ بیانیہ پوچھے, آپ سوال پوچھے, اس کے بعد سے اس حقیقت پوچھے, اس کی سچائی پوچھے, اس کا کہ فیک تو کوئی کمپین چیز نہیں ہو رہی, اس کا پوچھے, پھر پاکستان کا حقیقت اور اصل بیانیہ جو ہے آگے لے کے جائے. آج آپ کے سامنے ایک موٹی چیز اس لیے رکھنی تھی کہ پورے پاکستان نے مل کر اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. ہماری میڈیا نے, ہمارے سیاستدانوں نے, پاکستانی قوم نے, اور انڈیا جو دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے, ہم نے پاکستان کے اندر بھی ان کمپین کو دیکھنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کمپین بھی 7-8 چیزوں کے اوپر فوکس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو انڈیا کو جن چیزوں پہ شکست ہو رہی ہے وہی چیزیں وہ پاکستان کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو کمپین ایک سٹارٹ ہوتی ہے تمام میں وہی لوگ ساتھ دے رہے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اندر سے بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ آج موٹی چیز آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک ایک کمپین کہاں سے شروع ہوا, کس نے پارٹیسپیٹ کیا, کہاں تک لے کے گئے, ملک کو نقصان کیا ہوا, اور ہم نے اس کا کیا کرنا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں سی پیک, کشمیر, کراچی, بلوچستان, پختونوں کے ایشوز, اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. یورپی یونین کی رپورٹ نے پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کا پول کھول دیا ہے.